تو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ جس عنوان پہ مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے، اس سے پہلے اس عنوان پہ استاد محترم مولانا رحمۃ اللہ العصری صاحب کا ایک خطاب آپ سن چکے۔ کیف تکتب بحثاً اور رسالتاً، آپ مقالہ کیسے لکھیں؟ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور کافی تفصیل طلب، کیونکہ کسی عنوان پہ تحقیقی اور علمی بحث لکھنا ایک مشکل امر ہے۔ اس کے مختلف مراحل اور مدارج ہیں، ان سے گزر کر ایک بحث تیار ہوتی ہے۔ تو دو بنیادی باتوں کی جانب اشارہ کیا جائے گا۔ ایک تو جو علمی بحث ہوتی ہے اس کے عناصر کیا ہیں، یعنی اجزاء کیا کیا ہوتے ہیں، اور دوسرے ہے کہ بحث کے لکھنے کے دوران کن کن مرحلوں سے آپ کو گزرنا ہوگا، یا ایک باحث کو کن کن مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مراحل بحث ہیں یہ کل 6 ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے حسن انتخاب کا، اور حسن انتخاب کا دار و مدار در حقیقت اس چیز پر ہوتا ہے کہ آپ اپنی پسند سے کوئی موضوع منتخب کریں۔ جو طلبہ عربی پنجم میں ہیں ان کو انتخاب کی آزادی تو نہیں دی گئی، اس لیے کہ ان کا مرحلہ سیکھنے کا ہے، لیکن عربی ششم میں ہے نا موضوعات دے کر کے انتخاب کا کچھ حد تک حق دیا گیا، اور فضیلت کے طلبہ کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنی پسند کے موضوع پر وہ منتخب کریں اور اس پر لکھیں۔ تو اپنی پسند سے انسان موضوع کا انتخاب کرے، اس انتخاب میں اس بات کو پیش نظر رکھے کہ ایسے موضوع کا انتخاب کیا جائے جو سماج کی، معاشرے کی ضرورت ہو اور ہماری بحث کا فائدہ عام ہو سکے۔ تیسری چیز یہ کہ موضوع کے انتخاب میں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ جدت آفرینی اور جدت ترازی پر مشتمل ہو۔ اب جدت آفرینی اور جدت ترازی کا مطلب صرف یہی نہیں کہ بالکل جدید اور نیا عنوان ہو۔ اگر جدید اور نیا عنوان ممکن ہو تو جدید اور نیا عنوان منتخب کیا جائے۔ اگر کسی قدیم عنوان پر بھی لکھ رہے ہیں آپ تو وہ بھی جدید اس طرح ہو جائے گا کہ آپ اس کو عصر حاضر کے اسلوب اور پیرائے میں اس بحث کو پیش کریں۔ تو ایک قدیم موضوع بھی جدید اسلوب اور جدید کالم میں جب پیش کیا جائے گا تو نیا ہو جائے گا۔ تیسرے ہے کہ موضوع کے انتخاب میں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ کو وقت کتنا دیا گیا۔ ظاہر ہے موضوع طویل تر ہوتے ہیں، بہت تفصیل طلب ہوتے ہیں، اس کے لیے اور وقت کافی درکار ہونا چاہیے۔ عام طور سے MA کے مقالوں اور PhD کے مقالوں کے لیے 3 سال 4 سال کا وقت ہوتا ہے، اور آپ کے مقالوں کے لیے معمولی وقت ہے۔ اس لحاظ سے محدود کا دائرہ، موضوع کا دائرہ بہت محدود ہونا چاہیے۔ جیسے تدوین حدیث کا عنوان بہت وسیع ہے، 1 صدی ہجری سے لے کر کے محدثین کے زمانے تک پر روشنی ڈالنا، لیکن ایک خاص معین دور میں اگر آپ ایک عنوان منتخب کرتے ہیں تو وہ کم وقت میں آپ کے لیے لکھنا آسان ہوگا۔ مختصراً ہے کہ مقالے کا عنوان جاذب نظر اور دلکش ہونا چاہیے۔ اور یہ کہاوت ہے کہ ان الکاتب من اجاد المطلع والمقطع، حقیقی کاتب اور انشا پرداز وہ ہے جو مطلع و مقطع کو عمدہ انداز میں پیش کرے۔ جس قدر موضوع دلکش ہوگا، جاذب نظر ہوگا، تو اسی قدر لوگوں کی رغبت اور کشش اس کی جانب، اس بحث کی جانب زیادہ ہوگی۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے حسن انتخاب کا، موضوع کو آپ کیسے منتخب کریں اور کن باتوں کا پاس و لحاظ رکھیں۔ دوسرا مرحلہ ہے خاکے تحقیق کی تیاری، جس کو خطۃ البحث کہا جاتا ہے۔ خاکے تحقیق کے بغیر ظاہر ہے کوئی بحث عمدہ نہیں ہو سکتی۔ ایک شاندار بلڈنگ بنانے کے لیے جس طرح ایک انجینئر اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ پہلے وہ نقشہ بناتا ہے،
زمین کو دیکھتا ہے، پیمائش کرتا ہے، خاص زاویے سے اس پر نگاہ ڈالتا ہے اور ایک نقشہ بناتا ہے۔ پھر اس نقشے کے مطابق معمار کیا کرتا ہے؟ عمارت کو تعمیر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عالم بحثوں کا بھی ہوتا ہے۔ پہلے موضوع کے جو مالہ معالے ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے کے بعد ایک عمومی خاکہ بنایا جاتا ہے، اور پھر اس عمومی خاکے کے لحاظ سے محنت کی جاتی ہے، جد و جہد کی جاتی ہے، اور مواد کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح اچھے مکان کی تعمیر کے لیے نقشے کا پہلے بنانا ضروری ہے، اسی طرح خاکے بحث کے لکھنے سے پہلے بنانا انتہائی ضروری ہے۔ چند اشارات میں کرتا ہوں کہ کیسے خطہ بنایا جاتا ہے، ظاہر وقت بہت کم ہے۔ مثال کے طور پر دینی اور شرعی علوم ہیں۔ اگر آپ کسی شخصیت پر لکھ رہے ہیں تو اس میں 3 ابواب، تو آپ کسی کی بھی شخصیت ہو، اگر علمی شخصیت ہے تو 3 ابواب آپ بہت آسانی کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں۔ ایک تو باب اس کے زمانے کی جو سیاسی، معاشی اور علمی صورتحال تھی اس کے تجزیے اور جائزے کے لیے ہو گیا۔ ایک باب ان کے سوانح خاکے پر مشتمل ہو گیا، سوانح خاکہ آپ سمجھ ہی رہے ہیں۔ اور تیسرے باب میں ان کا جو علمی کام ہے اور ورک ہے اس کے تعارف کے لیے مختص ہو گیا۔ تو اس طریقے سے کسی بھی علمی شخصیت پر اگر آپ کو لکھنا ہے تو یہ 3 ابواب آپ قائم کر سکتے ہیں بنیادی طور پر، اور بھی شخصیت کے اعتبار سے جیسے شخصیت ہوگی اس میں مزید ابواب کا اور فصلوں کا اضافہ ہوگا۔ اسی طرح مثال کے طور پر فقہی موضوعات ہیں یا دینی موضوعات ہیں، تو ان موضوعات پر بھی آپ جانتے ہیں کہ خاکے بنانے میں اس بات کو آپ اس اصول کو پیش نظر رکھیں۔ مثال کے طور پر الصلاۃ علی الغائب، آپ اس پر وہ لکھ رہے ہیں تو ایک فصل آپ نے خاص کر دی اقوال کی، کتنے اقوال ہیں، ہر قول کے قائلین کون کون ہیں، پھر اصل مصادر کی جانب ان کی آپ نے نسبت کی، پھر اس کے بعد آپ نے ایک دوسری فصل قائم کر دی دلائل کی، ہر فریق کے آپ نے دلائل تفصیل سے دیے، پھر ایک تیسری فصل آپ نے قائم کر دی مناقشہ اور ترجیح کی، جس میں آپ نے ہر قول کے دلائل کا تجزیہ کیا، اس کی صحت اور ضعف کے لحاظ سے اس کو جانچا، اس کا تنقیدی مطالعہ کیا۔ تو اس طریقے سے ایک خاکہ آپ بنا سکتے ہیں۔ خاکہ تحقیق بنانے میں 3 باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ خاکہ لچکدار ہو۔ لچکدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم حتمی نہیں ہوگا جو آپ نے خاکہ پہلے بنایا، بلکہ اس میں ضرورت کے تحت حذف و اضافہ کیا جا سکے۔ اور دوسرا، موضوع کے تمام عناصر پر مشتمل ہو۔ جس موضوع پر آپ لکھ رہے ہیں تو اہم تمام عناصر اس میں آ گئے ہوں۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو ابواب اور فصول قائم کیے جائیں ان میں تاریخی اور منطقی ربط، تسلسل اور مناسبت ہو۔ جیسے کوئی شخص، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ کوئی شخص ظاہر ہے کسی علمی شخصیت پر آپ لکھیں گے تو جس زمانے میں وہ پیدا ہوا تو وہ زمانہ پہلے سے موجود ہے، تو تاریخی اور منطقی اعتبار سے پہلے وہ باب قائم کیا گیا۔ پھر وہ پیدا ہوا تو اس کی سوانحی زندگی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، تو دوسرے باب میں آپ نے اس کے سوانحی خاکے کو تیار کر دیا۔ پھر اس کے بعد علم و فضل کے مقام پر وہ پہنچا، اس نے تحقیقات کی، مختلف علوم و فنون پر اس نے عبور حاصل کیا اور مقالہ لکھا یا کتابیں لکھیں، تو پھر تیسرے باب میں آپ نے اس کے علمی آثار کا تذکرہ کیا، اس کے علمی مرتبہ اور مقام کا تذکرہ کیا۔ تو اس کو منطقی اور تاریخی ربط کہتے ہیں کہ جو بھی موضوع لکھا جائے یا جس موضوع پر بھی مقالہ لکھا جائے اس میں اس طرح کا تسلسل ہو۔ تو یہ 3 باتیں انتہائی ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ لچکدار ہو، دوسرے یہ کہ اس موضوع کے تمام اہم عناصر پر خاکہ مشتمل ہو، اور تیسرے یہ کہ تسلسل، تاریخی اور منطقی مناسبت ان ابواب اور فصول کے درمیان ہو جو آپ قائم کر رہے ہوں۔ تیسرا مرحلہ ہے علمی مواد جمع کرنا۔ کسی بھی موضوع پر آپ علمی مواد جو جمع کریں گے، اس سے پہلے ظاہر ہے کسی بھی موضوع پر کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی معرفت کے لیے سب سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ انسائکلوپیڈیا۔ اس زمانے میں مختلف علوم و فنون کی انسائکلوپیڈیا تیار ہے۔ آپ کسی بھی انسائکلوپیڈیا کو جو اس سے متعلق ہو، ادیان سے متعلق ہو، فقہ سے متعلق ہو، آپ اس کو اٹھائیں گے تو اس موضوع پر بے شمار کتابوں کا حوالہ آپ کو اس میں مل جائے گا۔ دوسرے کہ جو لائبریریوں کی فہرستیں بھی شائع ہوتی ہیں تو اس فہرست کا مطالعہ کر لیا جائے۔ جیسے آپ کے یہاں کٹیلاگ ہے تو آپ اس کٹیلاگ پہ عنوان کے لحاظ سے، فنون کے لحاظ سے بھی مرتب ہیں کہ اس موضوع پر کون کون سی کتابیں ہیں۔ مثال کے طور پر علم و مشکل الحدیث پر آپ لکھ رہے ہیں تو کون کون سی کتابیں ہیں، کہاں کہاں مواد ملے گا۔ مزید یہ کہ اگر کوئی جامعہ میں اس فن کا ماہر ہو، جیسے عربی زبان و ادب پر آپ لکھ رہے ہیں اور کوئی عربی ادب سے کسی نے ایم اے کیا ہو، پی ایچ ڈی کیا ہو، یا کم از کم بی اے ہی کیا ہو، تو اس کے پاس معلومات دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گی، تو ان متخصصین کی جانب رجوع کیا جائے۔ چوتھے جو امین مکتبہ ہوتے ہیں، مکتبہ کے جو ذمہ دار ہیں، ہمارے ہاں
کافی جو پرانے لائبریرین ان کے پاس کافی وسیع علم ہے کون سی کتاب ہے کہ اس موضوع پر، اور تو ان کی جانب رجوع، ان سے بھی کافی استفادہ ملے گا۔ آپ چونکہ شرعی علوم پر لکھ رہے ہیں تو شرعی علوم پر جیسے فقہ ہے، اصول فقہ ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے نا، اس طرح کے علوم و فنون پر بعض مستقل کتابیں بھی لکھی گئی، جیسے کتابۃ البحث العلمی و مصادر الدراسات الاسلامیہ، عبدالوہاب ابراہیم ابو سلیمان کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے پہلے اصول تحقیق یا بحث علمی کے اصول بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس میں اسلامی علوم و فنون کے جو بنیادی مصادر ہیں سب کا تذکرہ کر دیا اور ہلکا سا ان کا تعارف بھی پیش کر دیا ہے۔ تو آپ کو اصول حدیث پر کون کون سی کتابیں ہیں، بنیادی کون سی کتاب ہے، سب سے پہلے کون سی کتاب لکھی گئی، ان تمام چیزوں کا علم ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے حجاج الخطیب کی کتاب ہے لمحات مع المکتبہ والمصادر، حاجی خلیفہ کی کتاب ہے کشف الظنون، ہے نا، اور اسی طرح وہبہ الزہیلی کی بھی ایک کتاب ہے مصادر الدراسات الاسلامیہ، جس میں اسلامی علوم و فنون کے تمام مصادر کا مختصراً تعارف کرایا گیا۔ تو کسی بھی فن پر بنیادی کتابیں کون کون سی ہیں، ان کتابوں کی معرفت کے لیے ایسی کتابوں سے ہے نا آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ پھر ان کتابوں سے مواد جمع کرنے کے دو طریقے، ایک تو یہ کہ آپ نے 4 باب میں یا 3 باب میں جو خاکہ بنایا، تو ایک کتاب آپ نے اٹھائی اور ہر فصل سے متعلق مواد کو آپ نے اکٹھا کیا، تو اس میں تھوڑا پریشانی ہوتی ہے کہ ایک ہی کتاب پڑھتے پڑھتے انسان، اور بحثیں کئی ایک ہیں تو اکتا جاتا ہے انسان۔ تو اس سے زیادہ دلچسپ طریقہ یہ ہے کہ ایک بحث آپ لیجئے اور ایک بحث سے متعلق ایک کتاب میں جو مواد ہے اس کو آپ نے لکھ لیا، پھر دوسری کتاب میں جو مواد ہے اس کو ٹاک لیا، پھر تیسری کتاب میں جو مواد ہے اس کو لکھ لیا، پھر چوتھی کتاب میں۔ تو اس طریقے سے 10 کتابوں سے مثال کے طور پر آپ نے استفادہ کیا، اور ایک فصل کے متعلق جو بھی عناصر یا جو بھی مواد اس میں پایا جاتا تھا آپ نے جمع کر دیا، تو آپ ایک گنا خوشی ہوگی کہ میری ایک فصل مکمل ہو گئی، پھر دوسری فصل، پھر تیسری فصل، ہے نا۔ تو یہ علمی مواد جمع کرنے کے دو طریقے ہیں، اور عام طور سے یہ جو اوراق کتاب ہے یعنی اور کاپیاں ہیں، ایک کاپیاں نہیں استعمال کی جائیں بلکہ خالی اوراق استعمال کیے جائیں۔ مثال کے طور پر آپ امام شافعی پر لکھ رہے ہیں تو ان کے نسب سے متعلق مختلف کتابوں میں آپ نے دیکھا تو ایک صفحے پر آپ نے امام شافعی کا نسب ہیڈنگ ڈالی، اور اس سے متعلق جو بھی معلومات ہیں آپ نے مختلف کتابوں سے پائی، اس کو لکھتے گئے، اور اس کتاب کا نام اور جلد نمبر اور صفحہ نمبر بھی اس کا لکھ دیا، تاکہ بعد میں جب آپ اپنے مقالے میں ان میں سے جو بھی اقتباس نقل کرنا چاہیں یا جو باتیں بھی نقل کرنا چاہیں تو آپ کو حوالے دینے میں پھر پریشانی اور دشواری نہ ہو۔ میری بات سمجھیے نا؟ تو اس طریقے سے مواد کو جمع کیا جاتا ہے۔ الگ الگ اوراق اب الگ ملتے ہیں تو آپ 10-20 اوراق رکھیے، اور ہر فصل کی مناسبت سے مواد کو الگ الگ اکٹھا کیجیے مختلف کتابوں سے، اور پھر ایک فصل میں آپ نے جو تاریخ پیدائش، ان کے سوانح خاکے سے متعلق جو کچھ بھی معلومات اکٹھا کی تھی، پھر اس کے بعد آپ کو مرتب کرنے میں کافی آسانی ہوگی۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہو گیا علمی مواد کو جمع کرنا۔ چوتھا مرحلہ ہے اس کے بعد تسوید بحث کا۔ تسوید بحث کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اپنی بحث کو لکھ رہے ہیں۔ تسوید بحث سے پہلے یعنی بحث کو لکھنے سے پہلے اس موضوع پر آپ اتنا پڑھیے جو جس مرحلے میں، ظاہر آپ اگر اوپر کے مرحلے میں تو اور آگے پھر زندگی میں اور آپ کو جب ایم اے اور پی ایچ ڈی کے مقالات لکھنے ہوں گے تو اور پڑھنا ہوگا، اتنا پڑھیے کہ آپ کا دل مچلنے لگے، اور یہ کہا جائے کہ جیسے اگر سراہی میں پانی بھر دیا جائے تو پانی خود سے نکلنے لگتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے معلومات کا اتنا خزانہ آپ کے پاس ہو گیا کہ خود بخود جب آپ لکھنا شروع کریں گے تو معلومات بالترتیب آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس قدر پڑھا جائے۔ جو مبتدی طلبہ ہیں جیسے عربی پنجم کے طلبہ ابھی بالکل آغاز میں پہلی بار بحث لکھ رہے ہیں، تو آپ نے جو کچھ مواد جمع کیا اس کو ایک بار لکھیے، ہے نا، لکھنے کے بعد اس کو پھاڑ دیجیے، ان اوراق کو پھاڑ کر پھینک دیجیے، پھر دوبارہ ظاہر ہے لکھ لیا تو آپ کے ذہن میں ایک خاکہ آیا نا پہلی فصل کا، مواد تو ہے ہی جو جمع کیا آپ نے، پھر پھاڑ کر پھینک دیجیے اس کو، نہیں میرے اسلوب میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے، اور جس موضوع پر لکھ رہے ہیں اس موضوع کی کوئی عمدہ کتاب اس موضوع پر جو لکھی گئی ہو، ہے نا، اس کو ضرور پڑھیے تاکہ اس اسلوب کا رنگ بھی آپ کی کتاب میں آئے۔ پھر دوسری بار پھر لکھیے 4-5 بار اگر آپ ایک ہی بات کو لکھیں گے اور لکھ کر پھاڑ کر پھینکتے رہیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اسلوب میں، آپ کے بیان میں کیا ہوگی، جدت آئے گی، ہے نا، عمدگی آئے گی، خوش اسلوبی آئے گی، خوش اسلوبی آئے گی۔ یہ نہیں کہ ایک کتاب سے جتنے اقتباسات نقل کیے گئے سب اس کو جمع کر دیا گیا۔ اقتباسات جب آپ نے نقل کیے تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک مفہوم آیا، اس مفہوم کو لکھیے، اور جہاں بہت ناگزیر ہو وہاں پر اقتباس دیجیے،
سمجھ میں آیا؟ تو اس کو تسوید بحث کہا جاتا ہے. اور اس دوران آپ اپنے اس کے بعد جو ہے تبعیض بحث. تبعیض بحث کا مطلب ہے یعنی چوتھے مرحلے میں تسوید بحث کے بعد کیا ہے؟ تبعیض بحث. تبعیض بحث کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح مسودوں کو صاف کیا جائے جو پہلے آپ نے لکھ لیا تسوید میں کہ آپ جن نتائج تک پہنچے ہیں، جو نئی تحقیق آپ کی آئی ہے، جو کچھ آپ نے سمجھا ہے وہ، اور جو اقتباسات آپ نے نقل کیے ہیں، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ نمایاں فرق اور واضح فرق نظر آئے. پھر پانچواں مرحلہ ہوتا ہے نقد علمی کا. نقد علمی کیا ہے؟ نقد علمی کی دو قسمیں ہیں. ایک نقد خارجی کہلاتا ہے اور دوسرا نقد داخلی کہلاتا ہے. نقد خارجی اور نقد داخلی. جو بہت ہی عمدہ بحثیں ہوتی ہیں یا علمی بحثیں ہوتی ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے جن بھی مصادر پر اعتماد کیا ہے اور جن مصادر کو بنیاد بنایا ہے، مثال کے طور پر آپ تاریخ کے کسی عنوان پہ لکھ رہے ہیں یا کسی موضوع پر لکھ رہے ہیں تو تاریخ کی جن کتابوں کو آپ نے اپنے پیش نظر رکھا ہے ان مصادر کی تحلیل کیجیے. ان مصادر کی تحلیل کا مطلب ہے کہ ان مصادر کے لکھنے والے کون ہیں اور ان کے مؤلفین کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور ان کی کتابوں کی کیا حیثیت ہے، اس پر روشنی ڈالیے تاکہ جب جو آئندہ آپ تاریخی معلومات پیش کریں گے یا پیش کرنا چاہ رہے ہیں یا پیش کریں گے تو قاری کو اعتماد ہو آپ نے مستند مصادر پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بحث لکھی ہے. اس کو اور اس سلسلے میں پھر کبھی کبھی آپ کو ایسا بھی ملے گا کہ آپ یہ دیکھیں گے ایک کتاب ہے اور کتاب کسی کی جانب منسوب کی گئی ہے اور آپ کے مطالعے کے دوران معلوم ہوا کہ یہ نسبت غلط ہے. ایسا بہت ہوتا ہے. تو جس کتاب سے آپ استفادہ کر رہے ہیں کیا واقعتاً اسی مؤلف کی ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مؤلف کی نہیں ہوتی ہے. جیسے نقد النثر مشہور معروف کتاب ہے. عبدالرحمن التواب نے اس کتاب کی تحقیق کی اور کہا کہ یہ کتاب اب جعفر ابن قدامہ کی جانب نسبت کی جاتی ہے اس کتاب کی. حالانکہ جعفر ابن قدامہ کی جانب نسبت بھی غلط ہے اور اس کتاب کا یہ نام بھی غلط ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اور انہوں نے وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ کتاب جعفر ابن قدامہ کی نہیں ہے بلکہ دوسرے مؤلف کی ہے جس کا نام ابن وہب ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کتاب کا نام البیان ہے، نقد النثر نہیں. اسی طرح الامامہ والسیاسہ، امامت اور خلافت کے مسئلے پر بہت اہم کتاب ہے. ابن قتیبہ کی جانب اس کی نسبت کی جاتی ہے. لیکن جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اس میں تو شیعی روایات کو ترجیح دی گئی، جبکہ ابن قتیبہ ایک سنی عالم دین ہے. آپ جانتے ہیں یہ مشہور و معروف عالم دین ہے. تو اس کتاب کو ان کی جانب غلط منسوب کر دیا گیا. شیعوں نے اپنے افکار و خیالات کو سنیوں کے درمیان پھیلانے کے لیے اس کی نسبت ابن قتیبہ کی جانب کر دی. کیا دلیل ہے اس کی؟ آپ یہ دیکھیں گے ابن قتیبہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، مشکل القرآن وغیرہ، تو ان کتابوں کے اسلوب سے اس کا اسلوب بالکل مختلف اور جدا ہے. دوسرے یہ کہ ابن قتیبہ سنی عالم ہے اور اس کتاب میں شیعی رجحانات کو اور افکار و خیالات کو جا بجا بکھیرا گیا اور پھیلایا گیا ہے. اور تیسرے ہے کہ ابن قتیبہ کی انتقال کے بعد کے بعض واقعات و حادثات اس کتاب میں درج ہیں. تو اگر ابن قتیبہ کی کتاب ہے تو بعد کے آنے والے واقعات و حادثات کو وہ کیسے بیان کر سکتے ہیں اور کیسے لکھ سکتے ہیں؟ تو یہ تین اسباب ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتاب ابن قتیبہ کی نہیں ہے. تو اس ناحیے سے جو بہت ہی علمی بحثیں ہوتی ہیں اس میں اس بات کا بھی کو بیان کیا جاتا ہے کہ جن مصادر پر ہم نے اعتماد کیا ہے وہ مصادر واقعتاً فلاں فلاں کے ہیں اور انتہائی مستند اور معتبر ہیں. اس سے قاری کو اعتماد ہوگا آپ کی بات پر، آپ کی بحث پر، اور آپ کی بحث کو دل جمعی کے ساتھ پڑھے گا. نقد سلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ تو نقد خارجی ہو گیا. نقد داخلی میں دو نقد ہیں، ایک تو نقد ایجابی ہے اور ایک نقد سلبی ہے. نقد ایجابی کا مطلب ہے کہ کسی بھی مؤلف کی کتاب کو جو آپ پڑھ رہے ہیں یا اس کو آپ نے اپنا موضوع بحث بنایا، اس کی تحقیق کر رہے ہیں، تو اس کی عبارت کی تعین و تشریح میں اس کے زمانے میں جو مصطلحات رائج تھیں اس کا اعتبار کرنا ہوگا. آج سے 700 سال پہلے اگر کوئی کتاب لکھی گئی تو اس زمانے میں بہت ساری مصطلحات تھیں جو مصطلحات زمانے کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہیں، اور اس زمانے کی مصطلحات سے آپ اگر اس کو پرکھیں گے تو اس کے غلط مفہوم یا اس کی عبارت کا غلط مفہوم آپ کے ذہنوں میں آئے گا. اور نقد سلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کتاب پر آپ اعتماد کر رہے ہیں یا جس کتاب کی روایت پر آپ اعتماد کر رہے ہیں وہ شخص کیسا ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، معتبر ہے، غیر معتبر ہے، ثقہ ہے، غیر ثقہ ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ معتبر لوگوں کی کتابیں بھی کیا ہوتی ہیں،
اس کی تمام روایات قابل اعتماد نہیں ہوتی ہیں۔ میں 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر اسلامی تاریخ کی سب سے بنیادی اور مشہور ترین کتاب الطبقات الکبریٰ ہے۔ الطبقات الکبریٰ ابن سعد کی کتاب ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اعظام، صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کتاب میں اگرچہ ابن سعد ایک ثقہ راوی ہے، معتبر راوی ہیں، قابل اعتبار ہیں، ان کی عدالت پر کوئی شبہ نہیں کیا جاتا، لیکن جو روایات انہوں نے اپنی اس کتاب میں نقل کی ہیں صحابہ کرام کی شخصیت کے تعلق سے، وہ روایات سب ایک جیسی نہیں۔ بعض روایتیں تو ثقہ راویوں سے مروی ہیں، ان راویوں سے مروی ہیں جو صحیح مسلم کے راوی ہیں، اور بعض روایات ضعیف راویوں اور جھوٹے اور کذاب راویوں سے بھی مروی ہیں، جیسے کلبی اور واقدی۔ اب ظاہر ہے محض طبقات الکبریٰ کا حوالہ دے دینا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کسی طبقات الکبریٰ کی کسی ایسی روایت سے جو کلبی سے مروی ہو، واقدی سے مروی ہو، جس سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت مجروح ہو رہی ہو یا کسی صحابی کی شخصیت مجروح ہو رہی ہو، تو وہ روایت تو قابل اعتماد ہی نہیں ہے، نہ وہ راوی قابل اعتماد ہے۔ محض اس بنیاد پر کہ یہ روایت طبقات الکبریٰ میں ہے نا، یہ بات علمی تحقیق کے خلاف ہوگی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقد سلبی کہا جاتا ہے، کہ جس روایت کو ہم نقل کر رہے ہیں وہ کس کتاب سے کر رہے ہیں، اور پھر اس روایت کا حکم کیا ہے، کس پائے کی۔ اسی طرح آپ دیکھیے تاریخ کی مشہور و معروف کتاب ہے امام طبری کی، تفسیر پر ان کی کتاب آپ جانتے ہی ہیں، ہے نا، سب سے اہم ترین کتاب ہے، سلف کے تمام تفسیری اقوال کا مجموعہ ہے جامع البیان، اور ان کی تاریخ پر کتاب ہے تاریخ الامم والملوک۔ یہ دونوں کتابیں اگرچہ اسلامی تاریخ اور فن تفسیر کے باب میں انتہائی بنیادی کتابوں میں شمار کی جاتی ہیں، بنیادی مصادر میں شمار کی جاتی ہیں، ان سے استغنا ممکن نہیں، ان کے بغیر کوئی بھی تفسیر کے موضوع پر، تفسیر آیات کے موضوع پر اور تفسیر کے متعلق علماء کے اقوال جاننے کا کوئی اور ذریعہ نہیں، لیکن ان کی تمام روایات ایک جیسی نہیں۔ ایک روایت کے ساتھ الگ الگ معاملہ کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے نا، اس کے راوی کیسے ہیں، ہے نا، اور یہی حال تاریخ کا بھی ہے۔ اگرچہ تاریخ کا معاملہ خاص طور سے جب فقہ اور حدیث اور صحابہ کرام کی شخصیات وغیرہ کا معاملہ، تو یہاں تو عدالت و دیانت کے اعتبار سے ایک حدیث کو یا ایک روایت کو پرکھا جائے گا۔ تاریخ میں تھوڑا بہت گنجائش ہے، کیونکہ تاریخ سے، ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی جو روایات ہیں، ان روایات کو بیان کرنے میں اس قدر تثبت اور احتیاط نہیں برتی گئی جس طرح حدیث وغیرہ کی روایت کرنے میں کی گئی۔ تو اگر ہم وہاں بہت زیادہ ضعیف راویوں کو چھانٹنے لگیں گے تو پھر ہماری تاریخ کا ایک بڑا حصہ کیا ہو جائے گا، ہم سے غائب ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ پھر چھٹا مرحلہ آتا ہے علمی مواد کا تجزیہ اور کتابت۔ علمی مواد کا تجزیہ اور کتابت۔ علمی مواد کا جب آپ تجزیہ اور کتابت کریں، یعنی علمی مواد کو جب آپ لکھیں، تو اس میں 2 باتوں کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اقتباسات کی کثرت نہ ہو، آپ نے جو سمجھا اس کو بیان کریں۔ دوسرے یہ کہ اقتباسات اگر آپ نقل کر رہے ہیں تو اس میں حد درجے چوکنا رہیں، ہو بہو نقل کریں، اس میں آپ کو حرف تبدیلی کرنے کا، ہیر پھیر کرنے کا حق نہیں، یہ امانت و دیانت کے خلاف ہوگا۔ تیسرے یہ کہ اقتباس نقل کرتے ہوئے، یعنی آپ نے کسی کتاب سے اقتباس نقل کیا اور اس کا حوالہ ہی نہیں دیا، تو یہ علمی چوری کہلائے گی، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ناپسندیدہ اور گھناؤنا عمل ہے کہ کسی کی تحقیق کو میں اٹھاؤں اور اپنی کتاب میں درج کر دوں، اس ناحیے سے کہ یہ میری تحقیق ہے۔ بلکہ امانت داری اور دیانت داری کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں نے تمام مواد کو جمع کرنے کے بعد ایک رائے اگر میری بنی ہے اور میں اپنی ایک رائے کو لکھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ متقدمین میں سے کسی کی یہی رائے تھی، تو میں حاشیے میں اشارہ کر دوں کہ یہ رائے ہے نا مجھ سے پہلے فلاں فلاں امام نے کیا ہے اختیار کی ہے، تاکہ وہ تاریخی تسلسل بھی کیا ہے برقرار رہے۔ تو اس سلسلے میں 9 امور ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے جب ہم مقالہ لکھنے لگیں فائنل شکل میں اور اس کی کتابت کرنے لگیں، اور اس کا ہے نا، تو ایک تو یہ کہ عبارت ہر طرح کی غلطیوں سے، نحوی صرفی غلطیوں سے پاک ہونی چاہیے، بہت سارے تکلفات وغیرہ نہ ہوں، بالکل سادہ زبان ہو، کیونکہ علمی کتاب آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں بیجا استعارہ اور تمثیلات وغیرہ اور محاوروں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بالکل آسان اور سادہ زبان ہو۔ دوسرے یہ کہ افکار و نظریات کو پیش کرتے وقت تاریخی ارتقاء کا بھی لحاظ کیا جائے۔ تاریخی ارتقاء کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے اس رائے کو پیش کیا پہلے اس کا تذکرہ کیا جائے، تو اس سے ایک کیا ہے اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جتنے بھی ہمارے ہاں مختلف فی اور متنازع مسائل ہیں، ان مسائل پر اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ائمہ اربعہ کی رائوں سے اس کا آغاز نہ کیا جائے،
بلکہ عہد صحابہ میں کون کون سے صحابہ اس رائے کے قائل رہے ہیں، پھر تابعین میں کون کون اس کے رائے کے قائل رہے ہیں، پھر محدثین اور پھر فقہاء، اور اس طریقے سے تاریخی تسلسل کا اعتبار ہونا چاہیے۔ اس طرح اس باب میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، اگر آپ چاہیں کہ تاریخی تسلسل کا اعتبار کیسے کیا جائے، امام ابن حجر کی ایک کتاب ہے النقط علی مقدمۃ ابن الصلاح۔ اصول حدیث آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی عمدہ موضوع ہے۔ اصول حدیث میں بہت سارے قواعد و ضوابط ہیں، تو وہ قواعد و ضوابط، مختلف تعریفات، مختلف مسائل، یہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں بہت سارے علماء کا کیا ہے رول رہا ہے۔ تو مقدمہ ابن صلاح پر حافظ ابن حجر کی جو تشریح ہے النقط علی مقدمۃ ابن صلاح، اس میں انہوں نے یہی کیا ہے کہ ہر رائے کے جو پہلے موجد تھے ان کی جانب اس کی نسبت کی، اور اس طریقے سے آپ کو تاریخی تسلسل اور وہ آپ کو اس میں ملے گا۔ تو کسی بھی مقالے میں اگر اس چیز کا لحاظ کیا جائے تو مقالہ بہت ہی عمدہ اور علمی ہوگا۔ تیسرے ہے کہ مقالے میں جو بھی نص آپ نقل کر رہے ہیں، جو بھی روایت نقل کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، صحیح ہے غلط ہے، اس کا لحاظ کرنا یہ باحث کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ تو قاری کے سامنے پیش کر رہے ہیں نا۔ اب قاری کے سامنے پیش کر رہے ہیں، قاری کے پاس تو یہ موقع نہیں، قاری نے تو تحقیق نہیں کی، وہ آپ کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے، اس روایت پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر عمل کی بنیاد رکھے گا، اس لیے اس کی تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ چوتھے یہ کہ کسی بھی فن سے متعلق جب آپ کوئی بات نقل کریں، کسی بھی فن سے متعلق، تو اس کی جو بنیادی کتاب ہے اس کا حوالہ دیا جائے، بعد کی کتابوں کا حوالہ نہ دیا جائے۔ دیکھیے یہیں سے آپ کو یہ فرق سمجھ لینا چاہیے، مصادر اور مراجع جو استعمال کیا جاتا ہے، مصادر اور مراجع میں فرق۔ مصادر کہتے ہیں کسی بھی فن کی بنیادی کتاب، سب سے پہلے کس فن پر جن لوگوں نے لکھا، جو ابتدائی کتابیں ہیں ان کو مصادر کہا جاتا ہے، اور مراجع کہا جاتا ہے ان کتابوں کو جو بعد میں لکھی گئی، بعد میں جو متأخرین نے جو کتابیں لکھی اس فن پر، ان کو مراجع کہا جاتا ہے، اور جو بنیادی کتابیں ان کو مصادر کہا جاتا ہے۔ تو کسی بھی فن پر اگر کوئی بات آپ لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے کس کا حوالہ دیں گے؟ جو اولین کتاب ہے اس کا حوالہ دیں گے، ہے نا۔ اس کے علاوہ حوالہ جات میں جو سب سے قدیم ترین حوالہ ہو اس کا حوالہ دیجیے۔ ایک تو جس فن کی بات ہے اس فن کی کتاب کا حوالہ دیجیے، دوسرے ہے کہ جو سب سے قدیم ترین حوالہ ہے اس کا حوالہ دیجیے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر نے اپنے استاد امام عراقی پر شدید تنقید کی اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک حدیث کا حوالہ دیا اور اس حدیث کی نسبت انہوں نے کس کی جانب کر دی؟ وہ حدیث ابو عوانہ میں، صحیح ابو عوانہ میں بھی تھی، مشکل الآثار میں بھی تھی، اور اسی طریقے سے جوزقانی کی کتاب میں بھی تھی، لیکن اس کے بجائے انہوں نے اس کا حوالہ ابن عبد البر کی کتاب سے دے دیا۔ ابن عبد البر بھی آپ جانتے ہیں محدث ہیں اور ان کی کتابیں ہیں فن حدیث پر، لیکن یہ بعد کے علماء میں سے امام طحاوی وغیرہ ان سے پہلے ہیں۔ اگر کوئی کتاب مشکل الآثار میں یا معانی الآثار میں موجود ہے یا ابن ابو عوانہ کی صحیح میں موجود ہے تو اس حدیث کا حوالہ ابن عبد البر کی کتاب التمہید وغیرہ سے دینے کے بجائے اس کتاب سے دیا جائے گا، تو یہ زیادہ علمی بات ہوگی اور زیادہ عمدہ بات ہوگی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ مقالے میں لا یعنی اور فضول باتیں نہیں ہونی چاہیے، غیر ضروری باتوں سے پرہیز کیا جائے، بالکل جو نفس موضوع ہے اس موضوع سے براہ راست جو چیزیں متعلق ہیں انہی کا تذکرہ کیا جائے اور انہی کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ تو چند باتیں تھیں، اور بھی چند اصول و ضوابط تھے جس کو وقت کی کمی کے پیش نظر میں نظر انداز کر رہا ہوں۔ اب یہ مراحل بحث کے بعد آپ جانتے ہوں گے عناصر بحث ہیں بہت ہی اختصار کے ساتھ، اس پر چونکہ مولانا رحمۃ اللہ الاسری صاحب نے کچھ گفتگو بھی کی تھی، اس لیے اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ مراحل بحث کے بعد جو بحث آپ تیار کریں گے ان میں کون کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی 6 مرحلوں میں آپ نے بحث تیار کر لی، 6 مرحلوں میں آپ نے بحث تیار کر لی، تو اب عناصر بحث کن کن چیزوں پر ہونی چاہیے؟ ان میں 5 چیزیں بنیادی ہیں۔ ایک تو دیکھیے ایک مقدمہ ہے، مقدمے میں کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں، آ چکی ہیں۔ مقدمے کے بعد، بلکہ مقدمے سے پہلے بھی ایک عنصر ہوتا ہے جس کو شکر و تقدیر کہا جاتا ہے۔ شکر و تقدیر میں مشرف کا خاص طور سے شکر ادا کیا جاتا ہے، ان محسنین کا شکر ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے آپ کے مقالے میں خصوصی رہنمائی کی، لائبریرین وغیرہ نے۔ تو ایک پیج ہوتا ہے، پھر مقدمہ ہوتا ہے جس میں 10 باتیں ہوتی ہیں، جس کو مولانا رحمۃ اللہ الاسری صاحب نے تفصیل سے بتایا تھا، ہے نا، کہ اس میں حمد و صلاۃ ہوگا، موضوع کی اہمیت ہوگی، سبیب اختیار ہوگا، خطۂ بحث ہوگا، منہج بحث ہوگا، کیا مشکلات اور پریشانیاں آپ کو پیش آئیں، ان مشکلات اور پریشانیوں کا تذکرہ ہوگا۔ پھر اس موضوع پر کن کن لوگوں نے اس سے پہلے کتابیں لکھی ان کا اجمالاً تذکرہ کریں گے، ان کون سے پہلو تشنا اور غامض رہ گئے تھے جس کو آپ نے اس مقالے میں ابھارا ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ پھر آپ سے بھی کون سے پہلو چھوٹ گئے آپ آخر میں اس کا بھی تذکرہ کریں،
کیونکہ مقالے کو لکھنے کے دوران آپ کو محسوس ہوا کہ کچھ پہلو ایسے ہیں جس پہ میں روشنی نہیں ڈال پا رہا ہوں اور ابھی کسی نے نہیں ڈالی ہے، تو آپ کے ایک جملے سے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی باحث کو ترغیب ملے اور اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھ دے۔ مثال کے طور پر ابن رشید ایک مشہور و معروف محقق ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جب ترجمان التراجم لکھی تو اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ کاش کی کوئی اٹھتا اور بخاری شریف کی جو معلقات ہیں ان تمام معلقات پر ایک مستقل کتاب لکھ دیتا۔ تو ترجمان التراجم کی اس مقدمے کو پڑھ کر کے ابن حجر متاثر ہوئے اور انہوں نے تغلیق التعلیق کے نام سے معلقات پر ایک کتاب لکھ دی۔ یا ایسے ہی جیسے علامہ ایک زمانہ تھا جب مرتد کی یعنی ساتویں رسول کا مسئلہ اس ہندوستان میں چلا تھا، اور واقعہ گاندھی جی کے زمانے کا تھا۔ اس زمانے میں آپ جانتے ہوں گے کہ مولانا جوہر علی زندہ تھے، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے جامع مسجد میں کہا تھا کہ اسلام کے جہاد سے متعلق جو بہت سارے شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، کاش کہ کوئی نوجوان اٹھتا اور اسلام میں جہاد کا صحیح تصور کیا ہے اس پر کوئی کتاب لکھ دیتا تو بہت عمدہ ہوتا۔ عصر حاضر کی بہت ہی بڑی ضرورت تھی۔ مولانا مودودی اس وقت بہت ہی کم عمر تھے، آپ جانتے ہیں 20-25 سال یا جو بھی عمر رہی ہو یا اسے بھی کم تھی، اور وہ بھی اس خطبے میں یا جامع مسجد میں اس خطبے کو سن رہے تھے، چنانچہ ان کو مہمیز لگی اور انہوں نے اپنی سب سے پہلی کتاب الجہاد فی الاسلام لکھی، جس میں جہاد کا صحیح تصور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو اس طرح مقالے میں جو تشنے پہلو رہ گئے ہیں آپ سے، اگر آپ اس کی جانب اشارہ کر دیں تو آئندہ مستقبل میں کسی کو اس سے رہنمائی مل سکتی ہے۔ بہرحال شکر و تقدیر اور مقدمے کے بعد آپ جانتے ہیں صلب موضوع یعنی صلب بحث رہے گی جو آپ نے بحث تیار کی، اور پھر چوتھے نمبر پہ خاتمہ ہے۔ خاتمے میں صلب بحث کا مطلب جو بحث آپ نے تیار کی ہے، پوری بحث ظاہر مقدمے کے بعد پوری بحث کا آپ تذکرہ کریں گے، پوری بحث رہے گی، پوری بحث کے بعد خاتمہ ہوگا جس میں خلاصے بحث کا آپ تذکرہ کریں گے۔ خلاصے بحث لکھنے کے بھی دو طریقے ہیں، ایک تو ہے کہ جیسے 4 فصلوں میں آپ نے 4 فصلیں لکھی تو ہر فصل میں کچھ نتائج آپ پہنچے، تو بس آپ یہ کہیے کہ پہلی فصل میں میں نے ان نتائج کو پایا، یہ باتیں ہے نا محسوس ہوئیں، دوسری میں یہ ہوئیں، تیسری میں یہ ہوئیں، چوتھی میں ہوئیں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مان لیجیے کل پوری بحث میں آپ نے جو بھی باتیں لکھی ہیں وہ اس کو 10 پوائنٹ وار یا 20 پوائنٹ یا 25 پوائنٹ یا 7 پوائنٹ یا 8 پوائنٹ میں آپ نے کیا ہے اس کو ذکر کر دیا۔ مثال کے طور پر امام شافعی پر آپ مقالہ لکھ رہے ہیں تو آخر میں آپ نے پوری بحث لکھنے کے بعد یہ کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سیاسی حالات ایسے تھے، ایک لائن میں امام شافعی اس سن میں فلاں مقام پر پیدا ہوئے، امام شافعی کی تعلیم و تربیت میں فلاں فلاں کا اہم رول رہا ہے، امام شافعی کو ان علوم و فنون پر عبور حاصل تھا، امام شافعی نے ان موضوعات پر اپنی کتابیں چھوڑی ہیں، تو اس آپ کے اصول مذہب یہ ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس طرح خلاصے بحث کو پوائنٹ وائز بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور لکھا جاتا ہے۔ آخر میں فہرست الموضوعات جو آپ کی بحث ہے نا، کس صفحے پر آپ کیا ہے آپ جانتے ہیں فہرست الموضوعات کو۔ فہرست الموضوعات کے بعد فہرست المصادر والمراجع، فہرست المصادر والمراجع میں کے بھی لکھنے کا طریقہ ہے جس کی تفصیلات بعد میں کبھی آپ کو دے دی جائیں گی انشاءاللہ۔ اور جو علمی مقالے ہوتے ہیں فہرست المصادر والمراجع کے بعد، اب فہرست المصادر والمراجع میں مختصراً میں بتا دے رہا ہوں، پہلے جو بھی مؤلف ہے، مؤلف کا جو لقب ہے اس کا تذکرہ ہوگا، جیسے زمخشری، آپ نے زمخشری لکھا، پھر ان کا نام لکھا، پھر ان کے نام کے لکھنے کے بعد آپ نے ان کی کتاب کا نام لکھا، ان کی کتاب پھر کہاں سے شائع ہوئی ہے نا، اور کس سن میں شائع ہوئی ہے، اگر کسی نے تحقیق کی ہے تو محقق کا نام بھی، یہ تمام تفصیلات کتنے اجزاء میں ہے اس کا بھی بیان، یہ تمام تفصیلات ہے نا ہر کتاب کو لکھنے کے وقت ہر مصدر کو درج کرتے وقت درج کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی 3-4 فہرستیں ہیں جس کو اگر آپ مقالے میں رکھیں تو بہتر ہوگا۔ ایک تو جو آیات قرآنیہ آئی ہیں ان کی فہرست الآیات، ایک جو حدیث و آثار آئے ہیں فہرست الحادیث والآثار، اگر اس میں کچھ نام وغیرہ آئے ہیں ان ناموں کا آپ نے حاشیے میں ترجمہ وغیرہ کیا یعنی مختصر ان کی سوانح حیات لکھ دی ہے، 2-3 سطروں میں ان کا تعارف کرایا ہے تو فہرست العلام، اگر اشعار وغیرہ ہیں تو الگ سے ان کی ایک فہرست بنا دیجیے، اماکن اور بلدان ہیں تو ان کی الگ سے ایک فہرست بنا دیجیے۔ یہ گویا کل مقالے کے عناصر ہیں جن کا مقالے میں ہونا انتہائی ضروری ہے، اور آپ کے افادے کے لیے انشاءاللہ یہ جو نوٹ یا جو گفتگو آپ کے سامنے کی گئی ہے اس کو چند صفحات میں 6 یا 7 صفحات میں تحریر شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا تاکہ آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔